بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شریعت کا ایک اہم اصول ہے کہ من اشتغل بشیء یفرض علیہ علمہ، جو شخص کسی کام میں مشغول ہے اس پر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام میں پرفیکشن کو فرض کیا ہے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں پر غور کریں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ لائف لانگ لرننگ، زندگی بھر سیکھتے رہنا، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم تقاضا ہے۔ جتنا بڑا منصب، جتنی بڑی ذمہ داری، اتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت، اتنی ہی تیز سیکھنے کی رفتار۔ تو اس پہلو سے مجھے بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو تک ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے سیکھنے کی طرف، قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف، مزید علم کی طلب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْزَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو خاص طور پر شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیز رفتار 21ویں صدی میں ہم پر اس عظیم تحریک کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو علم درکار ہے، جو صلاحیت درکار ہے، جو قابلیت درکار ہے، اس کے پوٹینشلز ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اس لیول پر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ہم حدیث نبوی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو امارت یا کسی منصب اور ذمہ داری کی طلب سے، اس کو ڈیمانڈ کر کے حاصل کرنے سے منع فرمایا، لا تسأل الامارہ، کہ امارت کے لیے سوال مت کرو، اس کی طلب مت کرو، اس کا ڈیمانڈ مت کرو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْتَ عَلَيْهَا، کہ اگر بغیر ڈیمانڈ کے ذمہ داری تمہارے سر آ جائے تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو یقیناً ہم میں سے کسی نے ذمہ داری کی خواہش نہیں کی ہے، بغیر طلب کے ذمہ داری ہمارے سر آئی ہے، تو ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو علم، جو صلاحیت درکار ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ ہم سیکھنا چاہیں گے تو سیکھ سکیں گے، نئے راستوں کی کھوج کرنا چاہیں گے تو نئے راستے ضرور انشاءاللہ واہ ہوں گے، لیکن انیشیٹو، ارادہ، ہمت، یہ بہرحال ہم کو کرنا ہوگا۔ یہ خود اعتمادی، یہ سیلف کانفیڈنس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے خود اعتمادی تو دراصل خدا اعتمادی ہوتی ہے، اللہ پر اعتماد کا، توکل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کو خود پر اعتماد ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم سیکھ نہیں سکتے، ہم بدل نہیں سکتے، ہماری سیکھنے کی عمر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ہمارے تصورات کے خلاف بات ہے۔ ہم سب بدل سکتے ہیں، میں اور آپ بہتر سے بہتر اور بہترین بن سکتے ہیں، ہم ایک کیپیبل اسٹیٹسمین بن سکتے ہیں، ایک بہترین منصوبہ ساز، کامیاب اسٹریٹجسٹ بن سکتے ہیں، 21 سینچری لیڈر بن سکتے ہیں۔ ہم سب ٹیکنالوجی کا بہت ہی ایفیکٹو، مؤثر استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے درمیان بہترین صلاحیتوں کو ہم انسپائر کر سکتے ہیں، ان سے بڑے احساس کام لے سکتے ہیں۔
ہمارے عہد کے جو طاقتور ترین لیڈرز ہیں، باطل کے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کی اس امانت کو لے کر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، انہی کی سطح پر، انہی کے لیول سے انہیں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر، اپنے آپ کو بہتر بنا کر پرفارم کریں اور تاریخ سازی کے عمل کا، ہسٹری میکنگ کے عمل کا خود کو حصہ بنائیں۔ یہ بڑا شرف حاصل کریں کہ ہمارے ذریعے سے اس فیصلہ کن موڑ پر اسلام کے حق میں کچھ عظیم، کچھ پاتھ بریکنگ کام انجام پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کا موقع عطا فرمائے۔ اول روز سے میں اپنے آپ کو، اپنے رفقا کو، سب کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے کام بھی اس سلسلے میں شروع کیے گئے ہیں۔ پچھلی میقات میں کمپریہنسو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام CLP منعقد کیا گیا۔ اسمارٹ کے، شفیع مونس اکیڈمی کے بہت سارے پروگرام، HRD کی متعدد کوششیں، آپ سب کو فارمز دے کر پوچھا گیا کہ ہم کیا لرننگ گیپ محسوس کرتے ہیں، ان گیپس کو فل کرنے کے لیے کیا منصوبے ہیں، علمی اور فکری سطح پر نئی کتابیں شائع کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نئے موضوعات چھیڑنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، تحریک کی اساسیات کو، بنیادی تصورات کو یاد دلانے کا، ریمائنڈ کرنے کا بار بار اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود مجھے کہنے دیجئے کہ اپنے ڈیولپمنٹ پر، اپنے ارتقاء پر جو توجہ اعلیٰ قیادت کی ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ نظر نہیں آتی۔ ہم ہمارے ذمہ داروں کی علمی سطح، فکری سطح، ان کا انٹلیکچول لیول، ان کی صلاحیتوں کا لیول، اس سے کہیں زیادہ بلند دیکھنا چاہتے ہیں جتنا اس وقت نظر آتا ہے۔ اور دیکھنا کیا چاہتے ہیں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ عظیم کام ممکن نہیں۔ ہمیں کام کے لیے ایک ایسا زمانہ ملا ہے جو نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے۔ ہمارے سارے کمپیٹیٹرز جن کے مقابلے میں ہمیں اسلام کے نیریٹو کو عام کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں کہ علم کی، صلاحیت کی غیر معمولی کمک ان کو میسر ہے۔ پھر دوسری طرف ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں، وہ چوطرفہ نظریاتی اور تہذیبی الغار کے زد میں۔ ایسے زمانے میں اگر ہم لوگ ذمہ داران علم و فکر سے غفلت برتیں تو یہ بہت بڑے بحران کا خدا نخواستہ یہ غفلت ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں علم کی جو پیاس ہے، جس طرح وہ طرح طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کی الجھنوں اور مسائل کا ان کو سامنا ہے، تو اس تناظر میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے ذمہ داران بھی اپنی سطح، اپنا لیول بلند کریں، ورنہ مس میچ کا خطرہ ہے، گیپ کا خطرہ ہے، اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہم سے مایوس ہو جائے۔ تو محترم دوستو، تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آئی ہے۔ ہم چاہیں تو لنگے بندھے روٹین کے مطابق، نیم دلی کے ساتھ، پست ہمت اور کمزور حوصلوں کے ساتھ، روتے دھوتے 4 سال مکمل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ ہم کرنا چاہیں تو ہمیں 1000 ہیلے اور 10,000 رخصتیں شیطان فراہم کر دے گا۔ ذمہ داروں کو ہی نہیں، ہمارے ضمیر کو بھی مطمئن کر دے گا۔ ہم چاہیں تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور خود بھی اور اپنی جماعت کو بھی خدا نخواستہ تاریخ کی ڈسٹ بن کی نظر کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی میقات کو ترقی کی میقات بنائیں، گروتھ کی میقات بنائیں،
بریک تھرو کی میقات بنائیں، اس تحریک کو نئی جس دلائیں، مشکلات کو مواقع میں بدل ڈالیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اس عظیم تحریک کی بڑی ذمہ داری یہ ہمیں جنت کی اعلیٰ ترین منزل تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ، اللہ کی پناہ کہ تباہی سے، نامرادی سے، شرمساری سے بھی دوچار کرا سکتی ہے۔ میقات کے بقیہ سال میں، بقیہ پیریڈ میں تمام کوتاہیوں کی تلافی کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا ہر کام، ہر اسٹیپ، ہر فیصلہ، ہر قدم وہ زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز، زیادہ سے زیادہ ایفیکٹو، زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو۔ تو HRD ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اس کام کے لیے آپ کو ہر ممکن سپورٹ کرے گا۔ میری یہی درخواست ہے، اس چیز کو اپنی ایک اہم ترجیح بنا دیں اور پورے جماعت میں اس کے کلچر کو عام کریں۔ بہت شکریہ۔